اس ایف بی آر کو زندہ رکھنے میں اور اس جرم میں بہت بڑا مجرم ہوں. مجھے خان صاحب نے بالکل کلیئر ڈائریکشن دی تھی کہ تم ایف بی آر بند کر دو, اور انہوں نے مجھے ایک دفعہ نہیں کم از کم 10 مرتبہ کہا کہ تم غلط ہو, یہ نہیں چل سکتا, تم اس کو بند کرو. سر آپ نے باجوہ صاحب سے بھی سنو نا, بات سنو پوری. تو میں نے خان صاحب کو کہا نہیں جی مجھے ٹرائی کرنے دیں, چلنے دیں, یہ کرنے دیں. اور میں آج یہ سمجھتا ہوں, آج بیٹھ کے یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ ویژن ٹھیک تھا. اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان نے مل کے, میں اور باجوہ صاحب اور عمران خان نے مل کر 21 نومبر 2019 کو ایک ری اسٹرکچر آف ایف بی آر کا ڈاکومنٹ سائن کیا. 2019 21 نومبر 2019, ٹھیک ہے. وہ ڈاکومنٹ میں نے سائن کیا. باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی سپورٹ تھی, انہوں نے عمران خان کو کہا, میں اور عمران خان صاحب تھے, میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا کہ جو آپ کریں گے میرا آپ کے ساتھ کوپریشن ہے. وہ ڈاکومنٹ ہوا, سرکاری کاغذ میں آیا. سرکاری کاغذ جب آتا ہے کسی چیئرمین کے پاس تو وہ ہمارے نیچے سے ہو کر آتا ہے. جب وہ نیچے سے ہو کر آیا تو وہ نیچے والوں نے دیکھا کہ یہ کیا لکھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ اس کو فارغ کریں, اور اس کو فارغ نہیں کریں. اس میں لکھا تھا, میں ایک مثال دیتا ہوں, اس میں لکھا تھا کہ چیف کمشنر جو ہوتے ہیں کراچی میں, جو 21 گریڈ کے ہوتے ہیں, وہ 23 پاکستان میں 23 ہیں. اس میں لکھا تھا کہ چیف کمشنر کی پوسٹ ختم ہو جائے, فارغ, ٹھیک ہے. اور اس طرح کی مطلب 15 چیزیں اور تھی کہ فارغ, یہ فارغ, یہ فارغ, یہ فارغ, ٹھیک ہے. انہوں نے جا کر وہ کاغذ لیک آؤٹ کیا اور افسران کی میٹنگ ہوئی. وہ سارے افسر مل کے گئے. آپ کے ایک بڑے قریبی خان صاحب کے دوست تھے ان کے پاس, جو پی ایم ہاؤس میں بیٹھا کرتے تھے, جو آپ کے بیوروکریٹ کے بادشاہ ہوتے ہیں, جو اس وقت وہی ہوتے ہیں نا جو پی ایم کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو ملے اور انہوں نے کہا جی شبر صاحب باولے ہو گئے ہیں, اور انہوں نے یہ پتہ نہیں عجیب سی چیز پاس کر دی ہے, آپ ہماری میٹنگ کروا دیں باجوہ صاحب سے. 4 بجے قریب مجھے پتا لگا کہ ہماری ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن باجوہ صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. میں دفتر میں بیٹھا ہوں, پتا لگا کہ سارے افسران ایف بی آر کے باجوہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے. اگلے دن باجوہ صاحب نے مجھے بلایا کہ شبر یہ سارے آئے تھے. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, کرو. یہ سارے کہہ رہے تھے آئی ایم ناٹ اسٹل انٹرسٹیڈ, ڈو اٹ. اس میں یہ بھی تھا کہ یہ 23,000 آدمی سے 15,000 آدمی دفتر نہیں آئیں گے, یہ گھر بیٹھیں گے, تنخواہ لیتے ہیں. OSD. اس کے بعد آپ کی کیبنٹ کے کچھ حضرات گئے ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ سر یہ باولا ہے, یہ باولا ہے, اور اس کو آپ نے, اور عمران خان بھی ایک باولا ہے, دونوں 2 باولے آپ نے اکٹھے کر دیے, اور یہ تو پاکستان کو تباہ کر دیں گے بیوروکریسی کو. تو ان دونوں باولوں کو آپ کنٹرول کریں, آپ ماسٹر ہیں تو آپ کنٹرول کریں. تو اور یہ ہماری زندگی گزری ہے بیوروکریسی میں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, تو شبر کو سنبھالیں. باجوہ صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے. میں نے کہا سر وہ, تو میں چلا گیا. جب میں چلا گیا تو وہ آپ کے بزرگوار دین وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا باجوہ صاحب نے لحاظ میں مجھے کہا کہ یار دیکھو سب کو ساتھ لے کے چلو. بس سب کو ساتھ لے کے چلا میں, تو میں آج فارغ ہوئے گھر آ گیا. پھر عمران خان نے مجھے بلایا, کہنے لگا یار شبر میں تمہیں اتنا بڑا سپورٹ تمہیں دے دیا اور تم نے یہ پھر میس کر دیا. تم سارے ایف بی آر کے افسروں کو بلاؤ, میں ان کی ماں بہن کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کو میں نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا. آپ شاید اس زمانے میں اچھے یاد ہے, ایک 3rd فلور پہ ہال تھا, وہاں انہوں نے سب کو بٹھا دیا. ان سب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, ایکچولی ٹانگیں کانپ رہی تھی. خان صاحب جب داخل ہوئے تو انہوں نے ان کی طرف, سارے جب ہال کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے, خان صاحب نے غصے میں ان سب کو دیکھا, مطلب یہ ادھر آدھے ادھر بیٹھے تھے, تو داخل ہو کے غصے میں دیکھا کہ ان کی آج سب کی میں کرتا ہوں ماں بہن. اچھا میں پانی لے کے کھڑا تھا. میں نے خان صاحب کو کہا سر یہ آج تھوڑا سا لحاظ کرے, اس پہ 2-4 دن ہم سوچ لیتے, آج ان کی ماں بہن نہیں کرے, اس کو ٹائم دے. پھر وہ جو بندہ جو خان صاحب کا 100 سال میں جاننے والا تھا, اس نے خان صاحب کو کہا کہ سر ہم سب جائیں گے, اب نہیں ہوگا, آئندہ نہیں ہوگا, اور اس جرم کا ہی میں گنہگار ہوں کہ اس میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. مگر یہ فیصلہ ہونا چاہیے ہے. 15,000 آدمی زیادہ ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ آتا ہی دفتر میں اس لیے ہے کہ وہ کیسے بزنس مین کو تنگ کرے. 6,000 کنٹینر روزانہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ پتا لگا ہے کہ بالکل شرافت کا جو پیسہ ہے نا, شرافت بالکل پوتر خانہ کعبہ سے جو کیا آتا ہے, اس کا کاسٹ 8,000 روپے بنتا ہے. وہ تو
مطلب وہ 8,000 پر کنٹینر ہے، ٹھیک ہے، تو سر جو نہ کھلے نہیں، نہ کھلتی نہیں، 8,000 تو آپ کی کاسٹ آئی جاتی ہے۔ اچھا میں نے پھر ایک دن انالائز کیا کہ کراچی میں غور کروں کہ کراچی میں جو امیر آدمی ہیں وہ کون ان میں سے بڑے بزنس مین کون سے، تو میں نے اندازہ کیا ہے کہ پاکستان کراچی میں جو بڑا کیش کا آئٹم ہے ان میں سے آدھے کلیئرنگ ایجنٹ ہیں۔ اب یہ قصہ میری آنکھوں دیکھا ہے، آپ نے پاکستان میں ایک چینل کو فرا بیچ دیا، فرا بہت بڑا بیچا تھا، بہت بڑا پریشر آیا۔ میں اس واقعے کے بعد عمران خان کا مرید ہو گیا۔ اس نے مجھے پوچھا شبر تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہنا دین ڈو اٹ، ختم۔ میں کئی دفعہ گزرا ہوں ان حالات سے۔ نہیں میں اب یہ عرض کر رہا ہوں نا، عمران خان کا سب سے قریبی جاننے والا میڈیا گروپ تھا وہ، ٹھیک ہے، نام میں نہیں لیتا۔ آگے چلے، اس کے بعد سنیں، آگے سنیں۔ اب آپ نے کہانی سنائی، میں اب ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ عمران خان صاحب فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نے مجھے کہا کہ ایک دکان ہے اسلام آباد کی، وہ کچھ غلط کام کر رہی ہے، اس میں تم چھاپا ڈلواؤ۔ میں نے چھاپا ڈلوایا، صبح چھاپا ڈالا، آدھے گھنٹے بعد پورے میڈیا میں وہ چل گیا۔ میرا ذرا دیر میں اٹھنے کی عادت ہے، تو میں جب بس آفس کے لیے نکلا کو 9:30 بجے کے قریب، تو عمران خان اور باجوہ صاحب کے علاوہ سب کی کال آ گئی تھی، پاکستان کے ہر آدمی نے مجھے کال کی، انکلوڈنگ ون آف یور MNAs۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ مظلوم انسان پاکستان کا عمران خان ہے، وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یار مجھے بتاؤ، سمجھاؤ نا یار، ایک آدمی یہ دیکھیں نا، آپ کمرشل آپ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو غور کریں نا یار، آپ کا